والدین کی خدمت، اطاعت، احترام پہ تو بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. پچھلی جتنے لیکچر ہیں ان کا مختصر سا خلاصہ کرتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہیں. اگر کوئی اولاد ایسی خوش نصیب ہو کہ اس کے والدین زندہ ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو اسے یہ غنیمت جاننا چاہیے، یہ موقع، اور اپنے مال، جان، وقت، ہر لحاظ سے ان کی خدمت کرنی چاہیے. اگر کسی کو دولت حاصل ہو اور اس کے والدین ضرورت مند ہو تو اپنے مال سے ان کی خدمت کریں. اگر والدین میں سے کوئی مشرک ہو تو بھی اولاد پر ان کی عزت اور احترام لازم ہے، فرض ہے. اگر آپ کے والدین دین سے دور ہیں تو ان کو اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتانا آپ پہ فرض ہے. اگر والدین اولاد کو غصے میں آ کے یہ بھی حکم دے کہ نکل جاؤ اس گھر سے، تب بھی اس آگے سے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، بلکہ ان کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے. ان کا وقتی غصہ ہوتا ہے جو بعد میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. اور اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں فوت ہو جائیں تو پھر ان کی مغفرت کی دعا کثرت سے کرنی چاہیے. اور پھر اگر والدین میں سے کسی نے کوئی وصیت کی ہو اور وہ جائز وصیت ہو تو اسے پورا بھی ضرور کرنا چاہیے. اور والدین کے جو اقربا ہیں، رشتہ دار اور رفقا ہیں یعنی دوست، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے اور اس نے سلوک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی عبادت کرنے کی تاکید کی. اس کے بعد والدین کی خدمت کرنے کی تاکید فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث میں ماں باپ کی خدمت کرنے کے متعلق تاکید فرمائی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ فی رضی الوالدین، اللہ کی رضا اور خوشنودی والدین کی رضا پہ موقوف ہے. جس کو یہ جاننا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس کے والدین اس سے کتنے راضی ہیں. اگر وہ ناراض ہے، ایک تو ہوتا نا عمر سے سٹیا جانا، آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، جان، مال، وقت سب کچھ لگا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی عمر کی وجہ سے چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے بزرگوں میں، تو وہ نہیں ہے یہاں پہ. لیکن ایک ہے کہ آپ راضی کر ہی نہیں رہے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے. تو دیکھنا یہ کہ آپ کے اگر والدین آپ سے راضی ہیں، اگر یہ پچھلے ٹپس آپ ذہن میں رکھیں تو ان کا موڈ آف ہوتا ہی نہیں. اگر آپ ان کو ہر وقت مالی لحاظ سے، جان کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، اور سب سے بڑی چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں ان کو وقت دیں، ان کی ہر بات سنیں، تو ایسے بچوں سے تو والدین کبھی ناراض ہوتے ہی نہیں. والدین کی خدمت کا ثواب نفلی حج، عمرے اور ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں جہاد میں شرکت کا جذبہ رکھتا ہوں مگر بعض مجبوریوں کی وجہ سے میدان جہاد میں جانے پر قادر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر دریافت فرمایا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ زندہ ہے. آپ نے فرمایا، بس تم تو اپنی والدہ کی خدمت گاری کرو اور خدا سے ڈرتے رہو. اگر تم یہ دونوں کام کرتے رہو گے تو تمہیں حج اور عمرہ کرنے والے اور مجاہد جیسا ثواب ملے گا. اور کتنی خوبصورت اور کتنی جامع حدیث ہے کہ آپ پیسے کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج پہ نہیں جا پا رہے، عمرے پہ نہیں جا پا رہے، کوئی آپ کی شرعی مجبوریاں ہیں، تو آپ اپنی والدہ کی اگر خدمت گزاری کرتے ہوئے بھی نہیں جا پاتے کہ ان کو اکیلا آپ نہیں چھوڑ سکتے یا کوئی بھی ریزن ہے، تو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے آپ کو حج، عمرے اور مجاہد کا یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا اجر دیتا ہے. ایک اور حدیث میں والدین کی خدمت کا اجر ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زائد بتایا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا،
اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ میں نے دریافت کیا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی آتی ہے حدیث کی کتابوں میں، حضرت معاویہ بن جہر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرے والد حضرت جہمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں نے جہاد کرنے کا ارادہ کیا ہے، جو آپ سے مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا بس تو اسی کی خدمت میں لگا رہے کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے خدمت نبی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دست مبارک پہ ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے اس کا اجر ملے۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو راضی ہے اللہ تعالیٰ سے اجر کا طالب ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت کا جہاد کرو، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کی خدمت کرو۔ والدین کو خوش رکھنا بھی ان کی خدمت میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو خوش رکھنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ سیدنا حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ مسلمان جو صبح کرے کہ اس کے والدین اس سے خوش ہوں، ایسی صبح کرے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو اور وہ اس سے خوش ہو تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اولادوں میں سے شامل کرے اور ان اولادوں میں شامل کرے جب ہم اٹھے صبح تو ہم اپنے والدین کو راضی کر کے سوئے ہوں، آمین۔ قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ کے مطابق ابتدائی سے اسلام کے سچے پیروکاروں نے والدین کی خدمت کی اطاعت بے انتہا فکر کرتے تھے، اطاعت کی۔ ان کے ادب ان کی خدمت کو اپنے لیے درجہ آر نہیں بلکہ باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی بزرگ تھے، باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک میں اسلام لے آنے اور تمنا کے شرف سابیات حاصل نہ کر سکے اور تابعی رہے۔ اتنے بڑے شرف کے اصول سے محرومی کی وجہ بوڑھے والدین کی خدمت تھی۔ تابعی ہونے کے باوجود ان کی بزرگی کا اندازہ اس بات ہی سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت سے فرمایا اے عمر تمہارے پاس یمن کا قافلہ ہے، اس میں اویس نام کا ایک شخص آئے گا۔ ان کو پہلے برس کی بیماری تھی مگر انہوں نے خدا سے دعا کی تو صحتیاب ہو گئے، اور صرف ایک نشان داغ ان کے بدن پر باقی ہے جس سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے، تم ان سے دعا کروانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اشارہ پانے کے بعد ان کی تلاش میں رہے۔ یمن سے جو بھی قافلہ آتا اب اس قافلے والوں سے ان کے بارے میں پوچھتے۔ آخر اللہ نے کیا کیا کہ ایک دن ایک قافلہ آیا جس میں حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نشان سے ان کو پہچان لیا۔ حسب حکم اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سے دعا کی درخواست کی تو انہوں نے پہلی مرتبہ انکار کر دیا اور کہا کہاں میں اور ایک ادنا درجے کا تابعی، اور کہاں آپ امیر المومنین خلیفہ وقت جلیل القدر صحابی۔ آخر امیر المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان سنایا تو اویس کرنی رو پڑے۔ تب انہوں نے پھر دعا فرمائی تو سبحان اللہ، اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اتنے بڑے درجے کی شخصیت اور خلیفۃ المسلمین ایک تابعی سے دعا کرواتے ہیں، اس کی وجہ صرف تقوی اور والدہ کی خدمت تھی۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا جو سفر میں ایک ساتھ تھے. راستے میں بارش ہو گئی. اس سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی. اتنے میں اوپر سے ایک بڑا پتھر غار کے منہ پہ آ گرا جس سے تینوں غار میں پھنس گئے. تینوں نے اس غار سے نکلنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی. بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل صالح کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے. چنانچہ ہر ایک نے اپنا اپنا نیک عمل یاد کر کے اللہ سے دعا کی اور وہ پتھر اللہ کی قدرت سے ہٹا دیا گیا. ان میں سے ایک شخص نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور میں شام کو جب کھیت سے واپس آتا تو بکریوں کو دودھ نکال کر پہلے اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا پھر اپنے بچوں کو. ایک دن مجھے کھیت سے آنے میں دیر ہو گئی. جب میں گھر میں داخل ہوا تو دونوں سو چکے تھے. میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا اور دودھ کا پیالہ لے کر رات بھر ان کے سرانے کھڑا رہا اور میرے بچے رات بھر روتے رہے اور دودھ کا تقاضا کرتے رہے. جب والدین صبح کو بیدار ہوئے تو پہلے میں نے ان کو دودھ پلایا پھر بچوں کو پلایا. یا اللہ اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہو اور میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہو تو اپنی رحمت اور اس نیکی کی برکت سے اس بھاری پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دیجیے. اس طرح دوسرے ساتھیوں نے بھی دعا کی. یہ لمبی روایت اور حدیث ہے, بخاری میں آپ کو مل جاتی ہے, کبھی آپ کو تفصیل سے بھی سنا دوں گی. اور پھر وہ پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا اور تینوں زندہ سلامت باہر نکل آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ وہ اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے لیکن پھر آپ کو خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کا ثواب نفلی حج سے زیادہ بتلایا. یہ خیال آتے ہی راستے سے واپس لوٹ آئے اور حج نہیں کیا. اس سے والدین کی خدمت کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے, نیک بنائے, تقوی والا بنائے تاکہ ہم اپنے والدین کی فرما بردار اولاد بنے اور اپنے والدین کی فرما برداری ہم کر سکیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں والدین کی نافرمانی کے بارے میں کچھ بات کریں گے اور ایسے واقعات بھی آپ کو سناؤں گی جس سے ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ ہم والدین کے فرما بردار بنیں اور ان کی نافرمانی سے ہم بچیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.